بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام افطار منہاج کے ساتھ، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد رفیق حبیب۔ آج رمضان المبارک کا آخری روزہ ہے اور کل انشاءاللہ عید الفطر ہوگی، اس لیے آج پیغام افطار کا بھی یہ آخری پروگرام ہے۔ آج کے اس پروگرام میں گفتگو کے لیے ہم نے کوئی خاص ٹاپک نہیں رکھا۔ ہم نے چاہا کہ آج کا یہ پروگرام ہم انٹریکٹیو کریں اور اس میں آپ کی رائے جاننے کی کوشش کریں۔ اس لیے آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اپنی کالز کے ذریعے۔ آپ اسٹوڈیو میں کال کیجئے، نمبر سکرین پر آ رہا ہوگا انشاءاللہ دوران پروگرام۔ آپ فون کر کے یہ جو پورا مہینہ پیغام افطار پروگرام آپ تک پہنچتا رہا، آپ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اس کو فیوچر میں بہتر بنانے کے لیے اپنی تجاویز دے سکتے ہیں، اور کسی بھی حوالے سے آپ بات کرنا چاہیں تو آپ اسٹوڈیو پر کال کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرنے کے لیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں نیو کاسل، جہاں پہ ہمارے بہت ہی اچھے دوست محترم قاری محمد رضوان صاحب ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھی آواز عطا فرمائی ہے، تلاوت قرآن مجید بہت آسن انداز میں فرماتے ہیں، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو وہ سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید اور پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے آج کے اس پیغام افطار کا آغاز فرمائیں گے۔ چلتے ہیں نیو کاسل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ٹھاک جناب؟ کیا حال ہے قاری صاحب؟ الحمدللہ۔ آپ سب پینل کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ آمین۔ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اپنا اتنا ٹائم آپ نے وقف کیا لوگوں کے لیے، اور دین، قرآن اور حدیث کی بات لوگوں کو بتائی۔ اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین آمین، بہت شکریہ۔ جی جناب، تلاوت قرآن مجید فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ اللہ اللہ، حیاک اللہ۔ وقل جاء
الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ماشاء اللہ ماشاء اللہ. إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللہ اللہ سبحان اللہ. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللہ 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 حیاک اللہ. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ قاری صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اب اسی ذوق میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں اللہ اللہ اللہ. کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں جو کچھ مدینے میں جا کے دیکھا تجلیوں کا لگا ہے میلہ
ملا، اللہ اللہ اللہ، جہاں جہاں بھی جا کے دیکھا، تجلیوں کا لگا ہے میلا، وہ دیکھو دیکھو سنہری چالی، ادھر سوالی ادھر سوالی، وہ دیکھو دیکھو اللہ اللہ اللہ، وہ دیکھو دیکھو سنہری چالی، ادھر سوالی ادھر سوالی، جو بھی ان کے قریب سے گزرا، حضور نے مسکرا کے دیکھا، جو بھی ان کے قریب سے گزرا، حضور نے مسکرا کے دیکھا، تجلیوں کا لگا ہے میلا، طواف روزے کا کر رہی ہے، یہاں وہاں اشک بارہ کے طواف روزے کا کر رہی ہے، یہاں وہاں اشک بار آنکھیں، گونج صلی علی کی ہر سو، جہاں جہاں بھی جا کے دیکھا، گونج صلی علی کی ہر سو، ظہور جاگے نصیب تیرے، کسی
نظر کرم کے صدقے ظہور چاہ کے نصیب تیرے کسی کی نظر کرم کے صدقے کہ بار بار اپنی در پہ تجھ کو تیرے نبی نے بلا کے دیکھا کہ بار بار اپنی در پہ کہ بار بار در پہ تجھ کو تیرے نبی نے بلا کے دیکھا کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں جو کچھ مدینے میں جا کے دیکھا تجلیوں کا لگا ہے میلا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب قاری صاحب، آپ نے بہت پیارے انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے پیغام افطار کو ٹائم دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں، آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، اور آپ اسی طرح اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے رہیں۔ ناظرین گرامی، رمضان المبارک کے پورے مہینے میں پیغام افطار کے ذریعے حسن اخلاق، حسن احوال اور حسن اعمال کے حوالے سے ہماری گفتگو آپ تک پہنچتی رہی۔ پہلے عشرے میں حسن اخلاق کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہا، اور اس سلسلے میں ہم نے اخلاق حسنہ، تواضع انکساری، جود و سخا، غیبت اور بہتان تراشی، اخوت بھائی چارہ جیسے موضوعات پر گفتگو کی، جبکہ دوسرے عشرے میں حسن اعمال کو ہم نے موضوع بنایا، اور اس سلسلے میں ہماری گفتگو ایمان اور عمل صالح، تعلق باللہ، ربط رسالت، رجوع الی القرآن اور فضائل صدقات و خیرات جیسے موضوعات ہماری گفتگو کا مرکز و محور رہے، جبکہ تیسرے عشرے میں جو گفتگو کا مین موضوع رہا وہ تھا حسن احوال، اور اس سلسلے میں ہماری گفتگو خاموشی و کم گوئی، خلوت نشینی، غفلت سے بیداری، محاسبہ نفس اور خوف و رجا، اخلاص اور للہیت کے حوالے سے ہوتی رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دوران رمضان وہ مخصوص اور اہم دن اور راتیں ان کے حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی، اور اس سلسلے میں جو ہمارے پروگرام ہوئے وہ تھے یوم سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، یوم سیدہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یوم علی رضی اللہ تعالی عنہ، یوم الفرقان اور لیلۃ القدر۔ اور اس کے علاوہ ہم نے ایک خاص پروگرام شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، ان کے عظیم علمی شاہکار قرآنی انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے بھی کیا، اور ان تمام پروگراموں کے اندر پیغام افطار کے یہ جو پروگرام آپ تک پہنچتے رہے، باقاعدگی کے ساتھ
شرکت فرماتے رہے محترم و مکرم حضرت علامہ محمد شاہد بابر قادری صاحب، محترم و مکرم حضرت عمیر رضوی صاحب، اور ڈنڈی سے ہمارے ساتھ شامل ہوتے رہے محترم علامہ عدیل قاسمی صاحب۔ اس کے علاوہ پیغام افطار میں اسکاٹ لینڈ، UK، پاکستان اور دبئی سے بھی قرہ حضرات ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ارباب علم و دانش اس پروگرام میں شریک ہوتے رہے اور آپ کے علمی اور روحانی ذوق کی آبیاری کرتے رہے۔ ناظرین محترم، میں اور میرے ساتھ محترم علامہ محمد شاہد بابر قادری صاحب، محترم عمیر رضوی صاحب اور ہماری ٹیکنیکل ٹیم محترم عثمان فضل صاحب، عبد الرحیم صاحب، میاں طارق صاحب اور محترم فیصل جمیل گوشی صاحب، ہم سب کی یہ کوشش رہی کہ اس پورے رمضان المبارک میں ہم بہتر سے بہتر پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ ہمارے اس کاوش کے اندر ہم کتنے کامیاب ہوئے، یہ جاننے کے لیے ہمیں آپ کی رائے اور آپ کی فیڈ بیک کی ضرورت ہے۔ اس لیے آج کا پروگرام اس نیت کے ساتھ ترتیب دیا گیا ہے کہ جہاں پہ ہم عید کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا بھی انتظار رہے گا، تاکہ ہم فیوچر کے لیے اور مستقبل کے لیے اس پروگرام کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ تو اب چلتے ہیں، ہمارے ساتھ کال پر ٹیلی فون کال پر موجود ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے محترم رضا اختر صاحب، جو پریزیڈنٹ ہیں منہاج القرآن گلاسکو کے، وہ کال پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی رضا اختر صاحب، آپ خیریت سے ہیں علامہ صاحب؟ رمضان المبارک اچھا گزرا آپ کا؟ جی الحمدللہ بہت اچھا گزرا، اور خاص طور پہ پیغام افطار کا شو دیکھ کر زیادہ اچھا گزرا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو میں منہاج القرآن گلاسکو انٹرنیشنل کی طرف سے خصوصی جو ہے مبارکباد دینا چاہتا ہوں رمضان ٹی وی کی پوری ٹیم کو، بطور خاص اس میں ہمارے بھائی فیصل گوشی صاحب اور میاں طارق صاحب، جنہوں نے بہت کم وقت میں اور اتنے غیر متوقع حالات میں جو ہے اس پروگرام کا آغاز کیا، اور ماشاءاللہ بہت کامیاب ہوئے اس پروگرام میں۔ تو اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، اور ان کے جو ایفرٹس ہے اللہ پاک اس کو مزید اس دنیا میں اور آخرت میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے۔ تو امید ہے کہ اس طرح کے جو ہمارے ایفرٹس ہیں، جو ہم نے یہ کووڈ سچویشن میں جو ہم نے جو کچھ سیکھا ہے، کہ یہ انشاءاللہ جو ہے یہ اس کے بعد بھی جو ہے چلتا جائے گا۔ اور میری یہ درخواست ہے لوگوں سے، اور جو ویو کرتے ہیں اور جو لوکل کمیونٹی ہے، کہ اس کو سپورٹ کریں تاکہ یہ ایک پرماننٹ جو ہے شو بن سکے انشاءاللہ۔ اور الحمدللہ میں جو ہے اپنے محترم علامہ ڈاکٹر رفیق حبیب صاحب اور محترم علامہ شاہد بابر صاحب اور ہمارے بھائی عمیر رضوی صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کا جو پیغام افطار کا شو جو ہے وہ بہت خوب انداز سے جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے، اور الحمدللہ یہ پورا رمضان کا مہینہ آپ کی ایفرٹس، اور آپ نے یقین ہے کہ آپ نے بہت کم ٹائم پہ جو ہے یہ تیاری کی ہے، اور بہت کم لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں یا اس چیز کو جو ہے ریئلائز کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور ہم الحمدللہ انجوائے کر رہے ہیں، تو اپنے فیملیز کے ساتھ ٹائم دیتے ہیں، لیکن الحمدللہ آپ بھائیوں نے جو ہے پوری ٹیم نے رمضان ٹی وی کے، اور آپ نے کہ اپنے یہ قربانی دی ہے کہ آپ نے فیملی کے ساتھ بالکل کوئی ٹائم جو ہے جو ایک ہوتا ہے افطاری ٹائم ہوتا ہے وہ آپ نے بالکل نہیں گزارا، اور یہ الحمدللہ آپ کی بہت جو ہے ایک دین کے لیے بہت بڑی خدمت ہے کہ آپ نے اپنا ٹائم دیا ہے، اور الحمدللہ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ تو آپ کا جو شو جو تھا ماشاءاللہ وہ اس کا انداز اور اس کا جو ویریس ٹاپکس آپ نے جو سلیکٹ کی ہیں وہ بہت مجھے اچھا لگا ہے، اور یقین ہے میں مانتا ہوں کہ سب کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اور یہ ہمارا جو ایفرٹ تھا اوبیسلی یہ لوکل کمیونٹی کے لیے انیشلی تھا، اور یہ پورے لیکن UK اور پوری دنیا کے لیے جو ہے یہ فائدہ مند ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے ہوپ فلی کہ یہ چلتا رہے گا،
اور بہت آپ کے جو ہے آپ کے علم سے ہم سب کے علم میں اضافہ ہوا ہے آپ کی اور ہم سپورٹ نے اور تعاون بہت کچھ رہے گا سیکھا تو ہے. انشاءاللہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. تو brother Umair Rizvi, I'm very pleased that you took the time out to be able to entertain the English speaking youth as well. I'm sure that they've greatly benefited from it, and inshallah I hope that this has been a stepping stone for us to do a lot more in the future, and inshallah my du'as are with all of you. So Ramadan Mubarak and Eid Mubarak to everybody who is watching, and stay safe and stay blessed inshallah. Jazakallah khair. بہت شکریہ محترم رضا اختر صاحب، آپ نے کال کی اور پروگرام کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور آپ نے جو رمضان ٹی وی کی ٹیم جو ہے جنہوں نے یہ سارا پروگرام کا اہتمام کیا، پورے 30 دن ٹی وی چلایا، ان کے لیے اچھے جذبات کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ ان جذبات کو ان کے لیے دعا کا درجہ دے اور اس ٹی وی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. جی علامہ صاحب چلتے ہیں آپ کی طرف. جی رمضان المبارک کا آخری دن ہے اور رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے، تو کیا فیلنگ ہے آپ کے اس سلسلے میں؟ یہ فیلنگز محسوس کرنے والی ہیں، بیان تو نہیں کی جا سکتی، مگر ایک رمضان المبارک کی جو گہما گہمی تھی ہوتی ایز یوزول جو ہوتی رہتی تھی، رمضان شریف میں بھاگ دوڑ، مسجد میں جانا، تیاریاں، مسجد کی باجماعت نماز کا اہتمام، تراویح اور پھر افطاریوں کا انتظام، اور مسجدیں بھری ہوتی تھیں. ان چیزوں سے تو ہم ان کو بہت مس کیا. مگر اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوا کہ دیکھیے کہ اگر ہم یہ میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے اتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو ہمارے گھروں اور کمروں تک داخل کر دیا کہ رمضان المبارک میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دین کی کوئی خبر نہیں ملی، قرآن کا درس نہیں ملا، حدیث کا درس نہیں ملا، فقہ کا درس نہیں ملا، قرآن پاک کی تلاوت سننے کو. اللہ تعالیٰ نے ایک صحبت ہماری مس ہوئی تو دوسری صحبت اللہ نے کریٹ کر دی. کئی صحبتیں جو ہے نا وہ ہم مسجد میں بھی بعض اوقات آ کر وہ کئی لوگوں کی صحبتیں ہوتی تھیں، وہ بھی اچھی خیر کی بات تھی. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کئی صحبتوں کے رنگ جو ہیں ہمیں گھروں میں دے دیے ہیں. اب اس کے باوجود بھی بندہ محروم رہے تو یہ اس کی حرمانی. اللہ کا نظام ایک نعمت دیتا ہے، لیتا ہے تو دوسری نعمت دے دیتا ہے. تو بہرحال یہ رمضان المبارک آخر رمضان المبارک ہے، اس کی اپنی برکات تھیں، اس کے اپنے فیوزات تھے، اس کا اپنا ایک نظام ہے. جس چیز نے آنا اس نے جانا بھی ہے. تو رمضان المبارک کے چند لمحات بطور مہمان ہمارے پاس رہ گئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لمحات میں ہماری بخشش فرما دے اور اپنے نیک بندوں کے صدقے ہمیں معاف فرما دے. تو یہ بہت بڑا نفع ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب لگتا ہے ایسا کہ آج آخری شام ہے رمضان المبارک کی. بالکل آخری شام ہے، اور کل آپ عید الفطر منا رہے ہوں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ آپ نے ڈاکٹر محمد رفیق حبیب صاحب اور علامہ شاہد بابر صاحب اور علامہ عمیر رضوی صاحب، آپ نے بہت ہی احسن طریقے سے ماشاءاللہ رمضان کی ان گھڑیوں کو، حالانکہ ایک طرف کووڈ-19 ہر کوئی جانتا ہے، لیکن آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کا جو میسج دیا ہے جو دنیا کو یعنی پورے یو کے کو، اس کی مثال نہیں ملتی. ماشاءاللہ ایک ایک لفظ، ایک ایک آپ کا حرف، ایک ایک بیان ماشاءاللہ میں نور سے سجا ہوا تھا. اور اللہ پاک آپ کی پوری ٹیم کو جنہوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا، اللہ پاک ان کو بھی اپنے فضل و کرم سے اپنی شان کے لائق جزائے اعلیٰ جزا عطا فرمائے. اور میں اسپیشلی آئی وانٹ ٹو تھینک علامہ عمیر رضوی صاحب. MashaAllah, he conveyed his message in the light of message of Islam in the light of Quran for the coming generation, MashaAllah. And I hope, MashaAllah, he will in the future, اور آپ بھی انشاءاللہ فیوچر میں اس قسم کے پروگرام جو کہ ہماری نسلوں کو، ان نسلوں کی تربیت کے لیے بہت لازمی ہوں گے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور دعاؤں کی درخواست ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں بھی ایک بہت بڑا سائنہ ہو گیا ہے، اس کے لیے بھی آپ دعا فرمائیے گا. ضرور انشاءاللہ. آخر میں جو دعا اللہ پاک ہمیں اس جو ہے یہ جو عذاب ہوا، اللہ پاک اس کو دور فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا.
اور بہت شکریہ جناب محترم افضل صاحب، آپ نے سندرلینڈ سے کال کی. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں رمضان المبارک کی بھی اور عید کی بھی عطا فرمائے. آپ نے اچھے جذبات کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ ان جذبات کو ہمارے حق میں دعا بنا دے اور ہمیں بہتر سے بہتر دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی علامہ صاحب جناب، اب آپ دیکھیے کہ عید تو اجتماعی طور پہ مسجد پہ آج کل نہیں ہو رہی، جی ہاں، چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ حالات سے میں ہونی بھی نہیں چاہیے، پرہیز لاک کرنی ڈاؤن کی وجہ سے جو پابندیاں ہیں ان کی بنا پر اجتماعات نہیں ہو سکتے، تو مسجد میں ہم عید ادا نہیں کر پائیں گے. تو اب عید کے ادائیگی کا کیا طریقہ ہے تاکہ لوگ گھروں کے اندر عید ادا کریں؟ اور اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں، ایک اور کالر ہمارے ساتھ آ گئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت ہی خوبصورت، بہت اچھا رہا اور ہمیں کافی اس سے استفادہ حاصل کرنا موقع ملا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید آپ کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ سال بھی یہ پروگرام جاری رکھیں اور ہمیں مستفید ہونے کا موقع ہے انشاءاللہ. بہت اچھا رہا آپ کا، بہت پیارا رہا. سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ، آپ نے کال کر کے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے اور عید الفطر کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. جی تو بات ہو رہی تھی کہ عید ایک تو ادا کرنا گھر کے اندر، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ چونکہ پہلے تو سارا جو ہے وہ برڈن امام صاحب کے اوپر ہوتا تھا کہ امام صاحب بیان بھی کریں گے، پڑھائیں بھی، خطبہ بھی ہوگا. اب چونکہ ہر کوئی اپنے گھر میں ادا کر رہا ہے تو گھر میں ادا کرنے کا ایک تو طریقہ بیان فرما دیجئے اور اس کے ساتھ خطبہ بھی ہے، خطبہ اس پر کیسے عمل کیا جائے. تو یہ ذرا آپ واضح فرما دیں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے ان کو اس حوالے سے معلومات مل سکیں. دیکھیے نا، جیسے آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک چیز لیتا ہے تو اس کے ساتھ نعمتیں اور دیتا بھی ہے. امام کی ذمہ داری یقیناً ایک زیادہ بنتی ہے چونکہ وہ ایک مسجد میں، مگر اگر اب ایک تو امام کی اہمیت کا بھی احساس ہوگا، ایک پوائنٹ. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں خود بطور مسلمان یہ چیزیں لرن کرنی چاہیے کہ ہر میں سے ہر بندے کو اس چیز کے قابل ہونا چاہیے کہ وہ جماعت کرا سکے، جنازہ پڑھا سکے، بلکہ اس سے پہلے ایک عید کوشچن کی آیا نماز ہے، پڑھا سکے. یہ بیان کرنے سے پہلے ایک کوشچن آیا ہے، یہ بھی مطلب سوشل میڈیا پہ بھی مختلف حلقوں میں چل رہا ہے کہ چونکہ عید کی نماز اجتماع میں ہوتی ہے، اذن عام کے ساتھ ہوتی ہے، تو مساجد میں ہوتی ہے. اب چونکہ یہ اپرچونٹی نہیں ہے لہٰذا عید کی نماز گھر میں نہیں ہو سکتی. تو اس پہ بھی ذرا اظہار خیال فرما دیں تاکہ پہلے اس پہ ہو جائے اور اس کے بعد پھر طریقے پہ. ہاں جی، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا نا کہ ہمیں ایک لرننگ کا مواقع دیے ہیں. اس پرابلم کی سچویشن ایسی بن گئی ہے اور جو جس کی چیز کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں کہ وہ ایک بالکل پوائنٹ آف ویو ہے کہ عید کے لیے کچھ شرائط ہیں، جمعہ کے لیے بھی وہی شرائط ہیں، پھر عید کے اجتماع کے لیے بھی شرائط ہیں. اذن عام مطلب ہے کہ ایسی جگہوں پہ عید ہونی چاہیے جہاں پر ہر بندہ آ سکے. اب ہر بندہ آ سکنا یہاں پر وہ باعث ابتلا ہو سکتا ہے، باعث مصیبت ہو سکتا ہے اور زندگی کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے اور پھر قانون کی خلاف ورزی ہے. تو لہٰذا ایسے قوانین سارے معطل ہو جائیں گے. ان کا جو ہے ہم مطلب ہے کہ وہ چونکہ ایسی ایمرجنسی کی صورتحال میں وہ قوانین لاگو ہی نہیں ہو سکتے. اب ایک نفسیاتی مسئلہ ہے یہ، یعنی عید ہر واجب نہیں رہی، عید کا وجوب شرائط نہیں پائی جا رہی لہٰذا عید واجب نہیں رہی، جمعے کی فرضیت نہیں رہی اور عید کا وجوب نہیں رہا. اگر کوئی بندہ نہیں پڑھتا تو گناہگار نہیں. گناہ نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے. ظہر کی دیکھیے، ظہر اصل ہے، جمعہ نہیں پڑھا تو اس کا ظہر اس کا وہ جمعہ کا جو ارتفاع ہو گیا اور اصل کی طرف لوٹ گیا، جمعہ ظہر کی نماز پڑھ لی. اور عید جو ہے اس کا جو ہے اگر بندہ نہیں پڑھے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اصل تو بنیاد یہ مسئلہ یہ سمجھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ نفسیاتی طور پر ہر بندہ عید والے دن کچھ اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کرنا چاہتا ہے. یہ جو بار بار ہمیں بھی فون آ رہے ہیں، آپ کو بھی، ہر ایک کو فون، وہ عید کا کیا بنے، یہ ایک محبت ہے، اس دن کا احترام ہے.
اور رمضان شریف کی جو نعمت ہے اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی نعمت عطا فرمائی ہے، علم کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس میں ہر بندہ سجدہ شکر اپنے رب کے حضور بجا لانا چاہتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم صرف یہ کہہ دیں کہ نہیں جی کوئی بھی بندہ نہیں، وہ نیچر کہا کے جا خلاف رہا ہے ہے۔ کہ 4 نفل چاشت کے پڑھیں، وہ متبادل فقہا نے لکھا ہے عام حالات میں اگر ایسا ہو تو، اگر کوئی اکیلا بندہ ہے اکیلے کے لیے ذہن میں رکھ لیں کہ عید ہوگی نہیں، جی جی کیونکہ عید باجماعت نماز جو ہے نا یہ واجب ہے، تو عید اکیلے بندے کی ہوتی ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے کم از کم 2 یا 3 بندے چاہیے۔ اگر کوئی بندہ فرد واحد ہے اور گھر میں ہے، وہ عید کی نماز نہ پڑھے، وہ 4 چاشت کے نفل پڑھ لے، وہ اس کا متبادل ہو جائے گا، اس کو اتنا ہی ثواب مل جائے گا۔ اب اگر 2-3 بندے ہیں گھر میں یا فیملیز کے ساتھ ہیں، 5-7 بندے ہیں مگر کم از کم 2 بندے ہیں، تو وہ عید کی جماعت کرا سکتے ہیں، اور وہ ان کو پورا عید کی تمام تر سعادت، برکت، ثواب اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وہ نیتوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ جی ہاں جی ہاں۔ اور اس میں دیکھیے میں ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہوں ہمارے گا۔ ساتھ ایک کالر آگے، جی جی یہ ان سے بات کر کے تو پھر جاری رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب محترم حفیظ الرحمان صاحب، کیا حال ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ کی دعائیں ہیں اور آپ کا یہ پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ میں اگر آپ کے پاس 2 منٹ ہو تو میں لے سکتا ہوں؟ جی 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 بالکل فرمائیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پروگرام پیغام افطار سے بے پناہ لوگوں کے ایمان تازہ ہوئے، اور آپ حضرات نے اسلامی پیغامات کو سامعین تک پہنچانے کے لیے بڑی پیاری گفتگو کی ہے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ صاحب دانش اور صاحب علم ہونے کا ثبوت دے دیا۔ بہت شکریہ جناب، یہ آپ اسی کے دوران حسن ظن ہے۔ آپ نے توحید کی دعوت کے فریضے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر بھی بہت زور دیا ہے۔ اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ان آمین۔ تمام کاوشوں کے لیے، آمین۔ آمین۔ اور دوسری بات یہ عرض کروں کہ جو گفت و شنید آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم شخصیت پر کی اور ان کی زندگی کے کئی پہلوؤں پر روشنی ڈالی، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ ضرور کہوں گا کہ مجھے وہ پروگرام بہت پسند آیا۔ ماشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ضمن میں بھی ایک بات کرتا ہوں جی جی کہ جب اللہ کے نبی نے خیبر فتح کرنے کے لیے حضرت علی کے ہاتھ میں پرچم تھمایا اور فرمایا کہ مجاہدین کو لے جاؤ اور خیبر کو فتح کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ اے علی اگر ایک بندہ بھی تیرے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا تو تیرے لیے سرخ اونٹ سے بھی زیادہ بہتر ہے، یعنی سرخ اونٹ جو ہے وہ اس زمانے میں بہت زیادہ قیمتی کموڈٹی تھی، جی جی جس طرح آج بالکل۔ کل ہیرے جواہرات یا سونا ہے۔ جی واہ، اور حاضرین گرامی، تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے پروگراموں میں مختلف اوقات میں مختلف مقررین کو متعارف کرایا ہے، جی جی یعنی میں یہ کہوں کہ مختلف ذائقوں کی حلاوت کے مزے آپ نے چکھوائے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے چھوٹی سے چھوٹی عمر اور بڑی سے بڑی عمر تک کے نعت خوانوں کو بھی اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے، جی ماشاءاللہ۔ جنہوں نے حضور کی شان میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کیے اور مختلف انداز اور مختلف آواز سے حاضرین کو، سامعین کو، ناظرین کو معزوز کیا۔ جی اور ہمارے سامنے یہ بیٹھے ہوئے جناب عمیر رضوی صاحب، جی جی انگلش بولنے اور سمجھنے والوں کے لیے جناب عمیر رضوی صاحب نے بہت اچھا رول پلے کیا ہے، اور آپ دونوں
उलमाए दीन की कही गई प्रोग्राम में बातों को अंग्रेजी के अल्फाज में पुरोना जो है वो जनाब रिजवी साहब ने अपने खास और प्यारे अंदाज में उनको परो दिया। माशाअल्लाह। मुख्तसरन ये है कि मेरे भाई कि आप तमाम हजरात की अनथक मेहनत और मतानत और संजीदगी से पेश किया गया प्रोग्राम सुनने वालों के दिलों की गहराइयों तक सीधा बगैर किसी रुकावट के पहुंच जाता रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। और इस लिहाज से मैं जनाब अल्लामा शाहिद बाबर साहब, जनाब डॉक्टर मोहम्मद रफीक हबीबी साहब और जनाब उमर रिजवी साहब को इस कामयाब पेशकश की मुबारकबाद देता हूँ दिल बहुत की शुक्रिया, गहराइयों से। बहुत शुक्रिया जनाब। और इसी के साथ मैं टीवी इंतजामिया, जिसमें हजरात शामिल हैं जो इंतजाम करते हैं टीवी का और जिन्होंने ये सारा शेड्यूल बनाया है, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ कि ये टीवी जो है इसमें जो प्रोग्राम पेश किए गए वो मायारी थे और हर लिहाज से उनकी काविशें जो है इनको सराहा गया मुआशरे के अंदर माशाअल्लाह। और आखिर में मैं ये जरूर अर्ज करूंगा कि आपकी तमाम तालीमात का सेहरा जनाब शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के सर पर है। बेशक बेशक बेशक, और कोई शक नहीं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर कादरी साहब के जलाए हुए चिराग आज दुनिया के कोने कोने में रोशनी फहरा रहे हैं और उन रोशनियों का हिस्सा एक आप हजरात भी है। आप भी रोशनी फैला रहे हैं, उन्हीं चिरागों से रोशनी लेकर आप दुनिया में फैला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला शेखुल इस्लाम की उम्र में सेहत व आफियत के साथ उम्र को दराज फरमाए आमीन और आमीन। क़यामत तक उनके लगाए हुए चिराग जो है वो जलते रहें आमीन। और तमाम उम्मत जो है वो उनसे मुस्तफीज होती रहे। आमीन। मैंने शायद आपका वक्त जो है वो कुछ ज्यादा ले लिया और चलते हुए मैं एक शेर कहता हूँ और मैं सब नाजरीन को और सामीन को ईद मुबारक पेश करता हूँ। जी जी। और शेर तो ये आप लोगों ने बहुत दफा सुना होगा कि उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन और 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहतरम हफीज़ुर रहमान साहब, आपने बहुत शफ़क़त का इजहार फरमाया और इस प्रोग्राम की पूरी टीम को आपने अपने बेहतरीन अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। अल्लाह ताला इसको हमारे लिए दुआ का दर्जा दे और हमें भी और आपको भी रमज़ान मुबारक और ईद की बरकतों से माला माल फरमाए। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं और फिर इंशाअल्लाह अल्लामा साहब या उमैर साहब की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दुबई से बात जी, मैं मोहम्मद नईम दुबई से कॉल कर। माशाअल्लाह। क्या हाल है नईम साहब? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मियां का खैरियत है? तो सबसे पहले आपको और आज के तमाम नाजरीन को चांद मुबारक और कल की ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक आपको भी और तमाम दुबई वालों को भी ईद मुबारक हमारी तरफ से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम दुबई में आपका प्रोग्राम देखते रहते थे जी जी और बहुत माशाअल्लाह। कुछ सीखने को मिला। अल्लाह ताला आपकी कोशिश को कबूल फरमाए आमीन और आमीन आपको अजर दे इसका। आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया। मेरा एक क्वेश्चन था कि एक्चुअली अगर आप जी जी कल की ईद नमाज जो सारे हम कल घर में करवाएंगे तो अगर उसके बारे थोड़ा गाइड कर दें प्लीज। जी जी। चले, बहुत शुक्रिया। ईद की नमाज दुआ में याद। आज अल्लाह हाफिज़। ठीक है, चल बहुत शुक्रिया नईम साहब, आपने कॉल की दुबई से और प्रोग्राम को सराहा और प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय का इजहार किया। अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए। जी जनाब अल्लामा साहब, इससे पहले कि एक और कॉल आ जाए
آپ جو ہے تو عید اگر 2 بندے کم از کم یا 3 یا فیملیز کے ساتھ، جیسے ابھی پوری فیملی مل کے پڑھیں، تمام خواتین بچے، تو اس میں عید پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ خطبے کا ہم بعد میں بیان کر لیتے ہیں، عید کا طریقہ تو پہلے نیت کی جائے. نیت ذہن میں یہ رکھ لیں کہ نیت الفاظ سے کہنا ضروری نہیں ہے، نیت آپ کے دل کے اور ارادے کا نام ہے، اور وہ ارادہ آپ کو پتہ ہے اس کا طریقہ زبان سے کہنا بہتر ہے، مستحب ہے. اور اس کا یہ نماز چونکہ واجب ہے تو ہم یوں اپنے الفاظ ادا کریں گے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب ما زائد 6 تکبیرات کے، اور منہ طرف قبلہ شریف کے، اور بندگی خدا کی، اور جو امام ہے پیچھے اس کے امام کی اللہ اکبر، اور امام کہے گا ان مقتدیوں کے ساتھ، اور امام کہے گا ساتھ ان مقتدیات کے ساتھ اور مقتدیوں کے ساتھ. وہ نیت نہ کرے اور جو امام جب مصلی پہ کھڑا ہوگا اس کی نیت ہوگی کہ میں ان کو جماعت کروا رہا ہوں، تو وہ نیت ہو جائے گی. اور امام صاحب جو ہیں وہ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہیں گے، سبحانک اللہ پڑھیں گے، ثنا پڑھیں گے، تعوذ پڑھیں گے، تسمیہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ 3 تکبیرات کہیں گے. اس میں چونکہ 6 زائد تکبیریں ہیں، 3 تکبیرات پہلی رکعت میں ہیں، 3 تکبیرات دوسری رکعت میں ہیں. تو سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد اور سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے. ہاتھ باندھنا نہیں ہے، چھوڑ دینا. تیسری تکبیر کے بعد پھر ہاتھ باندھ لینا ہے. پھر وہ امام صاحب جو ہیں وہ تلاوت کریں گے سورہ فاتحہ کی، اور ساتھ کوئی بھی جو سورت ان کو آتی ہے وہ ساتھ ملا کے رکعت مکمل کریں گے. رکعت مکمل کرنے کے بعد جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، رکعت ایز یوزول شروع کریں گے، سورہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ تلاوت کرنے کے بعد جو ہے، اور رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیرات پھر دہرائیں گے. اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دیں. تیسری تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں، اور چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، اور پھر اپنی رکعت مکمل کریں گے اور سلام پھیر دیں گے. اس کے بعد آتا ہے خطبہ. یہ جماعت ہو گئی. اس کے بعد ہے خطبہ. خطبہ پڑھنا مسنون ہے. یہ جو عیدوں کا خطبہ ہے یہ سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے. اب چونکہ یہ عید کا حصہ ہے تو اس کو پڑھنا چاہیے لازمی. اب خطبہ ایک تو ہم مسجدوں میں سنتے ہیں ایز یوزول، بنیادی طور پر وہ عربی زبان میں ایک سپیچ ہوتی ہے جو ہم روٹین میں انگلش میں یا اردو میں سنتے ہیں، مگر چونکہ جمعہ کا خطبہ عربی زبان میں ہونا ضروری ہے اور عید کا خطبہ بھی عربی زبان میں ہونا ضروری ہے، تو اس شرط کو ہر بندہ پورا نہیں کر سکتا، ہر بندہ عربی دان نہیں ہے، تو لہٰذا اس طرح کے عربی اس طرح پڑھنی بھی روانگی کے ساتھ ہر بندے کے لیے ممکن نہیں ہوتا. اس کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ گوگل پہ سرچ کریں اور عربی کا جو ہے خطبہ وہ پرنٹ کر لیں، آپ کو مل جائے گا. وہ جو شارٹسٹ خطبہ ہے وہ پرنٹ کر لیں، اس کو 2-3 دفعہ پڑھ لیں، موبائل کے اوپر بھی اس کو ریہرسل، ہاں اس کو موبائل کے اوپر دیکھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں. دیکھ کر پڑھنے کا بلکہ زیادہ ثواب ہے. آپ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر پڑھنے سے پہلے پڑھنا ہے اپنی فیملی. یہ میں ایڈوائز کروں گا کہ پڑھنے سے پہلے 2-3 دفعہ آپ اس کو پڑھ لیں تاکہ آپ کی روانگی ہو جائے، تاکہ کوئی غلط کلمات آپ نہ ادا کریں. اس میں قرآنی آیات بھی ہوتی ہیں، حدیث بھی ہوتی ہیں. اور اگر یہ نہیں پاسبل تو پھر آپ، اور یہ آسان طریقہ ہے، دوسرا جو طریقہ ہے کہ آپ کو اگر سورہ فاتحہ آتی ہے، سورہ اخلاص آتی ہے، کوئی بھی آیات قرآنی آتی ہیں، آپ پہلے خطبے کے لیے کھڑے ہوں، اللہ تعالیٰ کی ثنا کے لیے آپ بسم اللہ پڑھ لیں، اعوذ باللہ پڑھ کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اور درود شریف پڑھ لیں، اول آخر درود شریف بھی پڑھ لیں، اور پھر بیٹھ جائیں. شروع میں تکبیر بھی کہہ لیں، اللہ اکبر. ہاں تکبیرات اس میں تکبیرات کہنے ضروری ہیں. تکبیرات کہہ لیں شروع میں، بسم اللہ پڑھنے کے بعد تکبیرات کہہ لیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 2 دفعہ 3 دفعہ یہ پڑھ لیں. تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ یہاں تک پڑھ لیں، یا پورا تیسرا کلمہ پڑھ لیں. اور سورہ فاتحہ یا کوئی اور سورت پڑھنے کے بعد پھر تکبیرات پڑھ لیں اور پھر بیٹھ جائیں. اللہ اکبر لا الہ الا جی اللہ. اور پھر بیٹھ جائیں. دعا کرنی ہے خطبے میں، آپ دعا درمیان میں خاموشی سے دعا بھی کر سکتے ہیں. پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر لیں. شروع میں تکبیرات پڑھ کے، تکبیرات درود شریف
اور پھر کوئی سورۃ اخلاص پڑھ لیں, سورۃ الکوثر پڑھ لیں, سورۃ معوذتین پڑھ لیں, سورۃ الفلق, سورۃ جو بھی الناس, آتی ہیں, جو بھی آتا ہے. اس میں کوئی وہ شرط نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, بس بنیادی طور پر یہ حضور کی سنت کو پورا کرنا ہے. آپ اس کے بعد پھر تسبیحات پڑھیں, تکبیرات پڑھ لیں, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھ لیں, سبحان اللہ والحمدللہ یہ پڑھ لیں. تو یہ دن تکبیرات کا دن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید والے دن کو اپنی زینو یوم العید بالتکبیرات بالتسبیحات, کہ اپنی جو ہے نا عید والے دن کو تکبیرات سے مزین کرو. اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ, سارا دن کثرت سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت. تو یہ پڑھتے رہیں سارا دن, اور نماز میں بھی یہی تکبیرات ہیں. یہ شارٹ جو ہے. اور تیسرا طریقہ خطبے کا یہ ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں مختلف گھروں میں آپ بیٹھے ہیں اور اپنی اپنی نماز آپ اپنے طور پر پڑھ لیں, اور ایک بندہ جو ہے, جو آپ کا سربراہ ہے یا کوئی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ زیادہ بہتر پڑھ سکتا ہے, خطبہ پڑھ سکتا ہے, وہ زوم پہ سارے آ جائیں تو وہ ایک بندہ خطبہ پڑھ لے اور وہ دعا کروا دے, اور اس طرح ایک فیملی گیدرنگ بھی ہو جائے گی آن لائن. عید نماز بھی باجماعت ہو جائے گی, وہ سارے اپنے اپنے پڑھ لیں گے اپنے اپنے گھروں میں. خطبہ جو ہے اور خطبہ اور دعا وہ ایک بندہ کوئی بھی فیملی کا جو سربراہ ہے وہ پڑھ لے, یا محلے کی مسجد والے جو امام صاحب, کمیونٹی والے امام صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور ممکن ہے کہ آپ بھی شروع کروا دیں تو ہم جوائن کر لیں گے آپ کو. اچھا جی عمیر بھائی, اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں, ذرا مختصر انداز میں آپ انگلش میں عید کا طریقہ اور پھر یہ جو علامہ صاحب نے بیان کیا اس کو بریف سمری دے دیں, تاکہ اس کے بعد ہم بریک کرتے ہیں, بریک کے بعد پھر دوبارہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. So Eid prayers at home, again, as Allama Sahab was saying, you need to have at least 2 people, because you need to be leading somebody. There needs to be an imam and then muqtadi, followers of the imam. So you need to have those. And then if you are doing your Eid prayers, then the intention, again, it's a wajib prayer. So you need to make intention that I intend to pray 2 rakat Eid ul-Fitr wajib behind this imam. And if it's the imam who says with 6 these extra takbir, with 6 additional takbirs, facing the qibla for Allah subhanahu wa ta'ala. And again, the method is, again, once you've done the کالر ہیں, intention, آپ پہلے اس کو کمپلیٹ کر لیں, اس کے بعد پھر کال okay. So then you need to do 6 additional takbirs within the salah. So firstly you do you say Allahu Akbar takbir tahrima, and the imam would say and of course the muqtadis as well would read sana. After sana, the imam needs to raise his hands and say Allahu Akbar once, leave your hands by the side. Second time, leave your hands by the side. Third time is when you wrap your hands again, and then you do your normal surahs, Surah Fatiha and then Surah Qiraat. And then after Qiraat you do your ruku and you complete your rakat sujood. And once you get up again, you do your normal tilawat, you do your normal Qiraat, so Fatiha and a Surah. And then after the Surah you need to do 3 additional takbeers there. So that's 3 additional ones. So you do Allahu Akbar, leave your hands by your side. Second time, third time, same thing, leaving your hands by your side. On the 4th takbir you need to go into ruku, and then you complete your salah. And after you've completed your salah, then you need to do the khutbah, as Allama Sahab was mentioning. It's a sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And again, he's mentioned 3 things. One of them is to find a khutbah online, simple one if you can, because it's make life easy for yourself. And if you are proficient in Arabic, and if you do khutbahs already, then you'll be okay enough to do other ones as well. But find a khutbah, and then the takbirat, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Walillahi alhamd. Essential to say at least once before you start your khutbah. And then you do your khutbah if you find it online. And then if the second situation is whereby you just read some surahs within the khutbah, so rather than doing the whole khutbah, you can read Surah Fatiha, and you can read another surah, and you can read Darood upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and then do the second khutbah in a similar manner as well. And the third thing is, as Allama Sahab was mentioning, is get somebody within your family. So if you've got family all over the world, or even within this country, but you're not able to meet because of the situation, you can get them on Zoom or other applications, Skype and things like that, and somebody else can do the khutbah, and all of you can listen, but your salah can't be with that person. Your salah has to be within your own houses. ہمارے پاس کالر ہیں, بات کرتے ہیں ان سے. ڈاکٹر جاوید گل صاحب, السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ آج کا پروگرام. ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی, تھوڑا بلند آواز سے بولیے گا. اچھا, میری آواز اب آ رہی ہے؟ جا اب آ رہی ہے. بہت شکریہ جناب, آپ نے کال کی. اچھا, میں اصل میں آپ کا پروگرام شروع میں نے دیکھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ آج انٹریکٹیو پروگرام ہوگا,
جی جی سوالات اور جوابات کی صورت میں یا کامنٹس کی صورت میں آج آپ پروگرام میں ٹائم دیں گے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج آپ کا یہ پیغام افطار کے سلسلے کا آخری پروگرام ہے، تو میں بھی اس میں کچھ عرض کروں. بہت شکریہ جناب آپ نے کال کی. جی جی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جو آپ اس وقت گفتگو فرما رہے ہیں وہ بھی بہت مفید ہے. مسجد میں جا کے امام کے پیچھے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں جیسے تیسے کر کے، لیکن اگر لوگوں نے الگ پڑھنی ہے تو پھر ان کو آنا چاہیے کہ کیسے نماز پڑھنی ہے. اور آپ نے دونوں زبانوں میں یہ لوگوں کو بتا کر بہت آسانی پیدا کر دی ہے. جو لوگ سن رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کے لیے اب یہ مشکل آسان ہوگی. انشاءاللہ. ایک میں عمومی تبصرہ پورے مہینے کے اوپر کرنا چاہتا تھا. جی 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 فرمائیے. وہ یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے یہ پروگرام دیکھا ہوگا ان کو اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھانے کا موقع اس طرح ملا ہوگا کہ آپ نے 3 ہفتوں میں رمضان کے 3 اشروں میں اس پروگرام کی تقسیم موضوعات کے حوالے سے کر دی تھی. جی جی اس میں آپ نے جو ہے وہ اخلاق کے معاملات لیے، آپ نے جو ہے اعمال کے معاملات لیے، آپ نے اشروں کے حساب سے جیسے جیسے ان کی اہمیت سنت نبوی میں ہے اس کے مطابق پروگراموں کے موضوعات رکھے. تو میرا خیال اس کی جو ریلیونس تھی وہ بہت بڑھ گئی تھی. جی جی اور یقیناً جن لوگوں نے اس کو ترتیب سے سنا ہوگا ان کے لیے بہت بڑا موقع تھا کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور دوسرا یہ کہ آج میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ سلسلے کا آخری پروگرام ہے، تو کچھ صورت ایسی نکلتی کہ اگرچہ رمضان تو ختم ہو گیا ہے اور رمضان کے جو افطار اور سحور کے پروگرام ہیں وہ تو نہیں ہو سکیں گے، جی جی لیکن یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں کوئی اگر گنجائش موجود ہو تو اس کو کسی نہ کسی صورت میں ایک رشد و ہدایت کا ایک سلسلہ ہے، علم اور معلومات کا ایک سلسلہ ہے، لوگوں کے لیے بہت زیادہ مفید رہا ہے اور مستقبل میں ہو سکتا ہے اگر اس کو کوئی آئندہ بھی تواتر یا توسیع کی صورت پیدا کی جا سکے. جی 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 یہی میری مختصر گزارشات یہ تھی. ایک تو آپ کا فارمیٹ مثلا آج کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا کہ وہ بہت ریلیونٹ ہے، کل کے جو معاملات ہیں اس کو آپ آج بیان کر رہے ہیں. جی جی اور دوسرا یہ کہ سارا مہینہ جس ترتیب سے آیا ہے وہ ترتیب بڑی خوبصورت تھی، فارمیٹ بہت خوبصورت تھا. دونوں زبانوں میں آپ نے ان کے اوپر جو اچھی طرح اسکالر انفارمیشن دے سکتے تھے ان کو آپ نے لیا ہے. تو اس لیے میں یہ اپنے اوپر ایک فرض سمجھتا ہوں کہ میں جو اچھائی دیکھی ہے اس کی تعریف کی جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ نے جو یہ فرمایا کہ جو ہے نا اس کا سلسلہ جاری رہے، تو اس سلسلے میں رمضان ٹی وی کی مینجمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک یہ لاک ڈاؤن ہے رمضان ٹی وی کی نشریات جاری رہیں گی. اب اس کا فارمیٹ کیا ہوگا اس پہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ، تو بہت جلد وہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچ جائے گا. تو انشاءاللہ جو ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا. میں آپ کو کہ جب تک لاک ڈاؤن ہے اگر یہ توسیع ہو گئی تو اس کے ناظرین کا سرکل بڑھ جائے گا کہ آپ سے باقاعدہ ڈیمانڈ آئے گی اس کے بعد بھی کہ اس کو جاری رکھا جائے. جی جی انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ایک مرتبہ پھر آپ نے کال کی اور اپنی رائے کا اظہار کیا. ناظرین اس کے ساتھ ہی ایک بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں کہ بریک پہ، اور بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. دیکھتے رہیے پیغام افطار منہاج کے ساتھ.